جامعہ ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی محترم چیز نہیں، احترام والی چیز موحدین کے پاس جو توحید پرست ہوں اور خاص کر جن کا تعلق سلف و صالحین سے، ان کے منہج سے ہے، ان کے پاس چاہے مصیبت ہو، پریشانی ہو، درد ہو، دکھ ہو، اولاد نہ ہو، رزق کی تنگی ہو، ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ دعا ہے۔ اور جب وہ دعا بھی ہم غیر اللہ کے لیے مانگ لیں تو وہ قبول کہاں، الٹا شرک میں ملوث ہو کر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ بچائے مسلمانوں کو۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ احترام والی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دعا ہے۔ مسند ابی لیلہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ میرا کام ہے دعا کرنا، یہ سوچے بغیر کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس رب نے، جس اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی، اور وہی اللہ انشاءاللہ قبول بھی کرے گا۔ یہ ایک انسان کا ہونا چاہیے دعا کرتے وقت۔ اب جب انسان دعا کرتا ہے، ایک آدمی نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ٹریکٹر دلا دے، ٹریکٹر ملا ہی نہیں، یہ بولتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا قبول ہو گئی، ٹریکٹر نہیں ملا، آپ بولو کہ مولوی صاحب دعا کیسے قبول ہو؟ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے تجھے ٹریکٹر نہیں دیا، اس کے وجہ سے دعا تیری قبول ہو گئی۔ تجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے، تیری مقدر میں کوئی ایسی مصیبت تھی جو اس سے 10 ٹریکٹر لگ جاتے، 10 ٹریکٹر بیچنے کے بعد بھی وہ مصیبت دور نہیں ہو سکتی تھی، اس مصیبت سے بچا لیا، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اب مصیبت بھی آ گئی، ٹریکٹر بھی نہیں ملا، مصیبت بھی آ گئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بندہ بے صبر ہے، بندہ ناشکرا ہے، یہ ایک دم ناشکری پر اتر آتا ہے۔ یہ انسان جلد باز ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا یہ جلد باز ہے، ہر کام میں یہ جلدی چاہتا ہے، ہر کام میں یہ نتیجہ دستی چاہتا ہے، دنوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر یہ نتیجہ مل جائے۔ ٹریکٹر بھی نہیں ملا، مصیبت بھی آ گئی، بیمار بھی ہو گیا، بہت پیسے خرچ ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے تیری دعا قبول کی ہے۔ اور یہ دعا آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب کل نفس ذائقۃ الموت، وہ فرشتہ آ کر آپ کی روح قبض کرتا ہے اور آپ کی دعا وہاں پر اللہ رب العالمین نے محفوظ کر لی۔ اس لیے دعائیں مانگا کرو، یہ سوچے بغیر کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ قبول کرنے والی ذات اللہ، جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی وہی قبول کرے گا، اگر اس نے توفیق دی قبول بھی کرے گا۔ یہ یقین رکھو اور توکل کرو پر اپنے رب پر، پھر دیکھو اللہ رب العالمین دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے صرف دعا اسی سے کی جائے، کوئی بھی صورت ہو۔ اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگو، رزق کی تنگی ہے، اللہ سے مانگو، اولاد بیمار ہے، اللہ سے مانگو، شفا اللہ سے مانگو، خود بیمار ہو اللہ سے مانگو، اولاد کی ہدایت نہیں ہے اللہ سے مانگو، اللہ اسے ہدایت عطا فرما، پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ آپ مانگ کر تو دیکھو، اللہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کے خزانے ختم ہونے والے، اللہ کے خزانے ختم ہوتے نہیں۔
ہمارے خزانے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پیسوں والے، مال و دولت والے، ان کے خزانے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگتے جاؤ، بار بار مانگو۔ اور یہ دعائیں جو ہیں اگر یہاں پہ قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں آپ تمنا کرو گے کاش میں نے پوری زندگی صرف دعائیں مانگی ہوتی، ایک ایک آپ کی دعا جو ہے محفوظ ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود رکھتا ہے اور آخرت میں وہ دعائیں کام آئیں گی۔ تو یہ دعا جو ہے اگر عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے بغیر کسی کے لیے نہیں۔ اب دیکھیے ہم مسلمانوں میں بھی کچھ ایسی بیماریاں جو ہیں آ چکی ہیں، کبھی قبر سے دعائیں مانگتے ہیں، کبھی کسی پتھر سے دعائیں مانگتے ہیں، کبھی کسی درخت سے مانگتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے فلانی بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر داغے باندھ رہے ہیں، اللہ بچائے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ہم کس کی پناہ میں آئیں؟ وہی پناہ دینے والا ہے، وہی ہمیں مشکلوں میں کام آنے والا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی مشکل کشا اور وہی حاجت روا، اس کے بغیر کوئی حاجت روا نہیں۔ پورا قرآن پڑھیے، قرآن میں 1/3 صرف توحید پر درس دیا گیا اور شرک کو رد کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کتنے بھی اعمال تیرے ہوں اگر ان اعمال کے اندر شرک ہے وہ تمام اعمال میں برباد کر دوں گا۔ اور اگر آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر ان گناہوں کے بعد آپ توحید پرست ہیں تو میں آپ کو توحید کے بدلے میں جنت، آخرت میں جنت عطا کروں گا۔ تھوڑی سزا اس میں یہ چیز بھی ہے، یہ اللہ کے قدرت کے تحت ہے، مرضی ہے تو جہنم میں ڈال کر اس کے بعد آخر کار توحید پرست جو ہے وہ جنت میں جائے گا ضرور، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، یا اللہ کی مرضی ہے کوئی سزا نہ دے جنت میں لے جائے۔ اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، اللہ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں، وہ سب سے سوال کرے، کیونکہ جو چیز اپنی ہوتی ہے اللہ ہمارا اپنا ہے، باقی جو بھی چیز دنیا میں یہ اپنی ہماری، یہ جو جان ہے یہ بھی ہماری اپنی نہیں، یہ اللہ مالک ہے اس کا، جس وقت مرضی آئی روح قبض کر کے موت دے سکتا ہے۔ میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ میری نہیں ہے، جان اللہ کی، لیکن اللہ میرا ہے، جو میری ہے اس کے لیے آپ تقدو کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو جس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آگ کے پنگوڑے میں سنی۔ اب اس رب سے دعا کیجئے جس رب سے دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ اس رب سے مانگیے اور مانگ کر دیکھیے جس رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف دینے کے بعد شفا دی۔ آپ اس رب سے دعا کیجئے جس رب نے سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے۔ ہم اس رب کو بھول چکے ہیں، ہم اس رب سے دعائیں مانگنا بھول چکے ہیں۔ ارے آپ مانگ کے تو دیکھیے کس طرح عطا کرتا، اور اتنا عطا کرے گا خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یا دنیا میں جو کوئی مالدار ہوگا وہ کتنا دے گا، آخر کار وہ تھک جائے گا، اکتا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کبھی تھکتا نہیں، اکتاتا نہیں، جتنا مانگو گے اتنا عطا کرے گا، اس سے 1000 گنا عطا کرے گا، لیکن مانگ کر دیکھو۔ لیکن ہم کہاں سے مانگتے ہیں؟ کبھی قبروں سے مانگتے ہیں، کبھی درختوں سے مانگتے ہیں،
میں ایک جگہ پر سری نگر کی بات ہے، ایک جگہ پر گیا، ادھر درخت ایک دیکھا، ہم کشمیری میں اس کو کشمیری میں بولتے ہیں بڑمج کل، تو وہ ایک درخت ہوتا ہے، وہ یہاں پر بھی ہوگا، تو ادھر دیکھا میں نے اس کو داغے باندھے، ہر ٹہنی کے ساتھ 100-200 داغے باندھے ہیں، عورتیں باندھتی ہیں، زیادہ تر عورتوں کو یہ بیماری ہے، مردوں کو تو کام سے ہی فرصت نہیں ہوتی، لیکن عورتوں کو تھوڑی یہ بیماری ہے، ایک دم داغا باندھ دیتی ہیں۔ تو پھر میں نے ایک عورت سے ایک بار پوچھا، میں نے بولا یہ کیا باندھا؟ بولا داغا باندھا، میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے بولا اماں نماز پڑھتی ہو؟ بولا کبھی کبھی۔ جو کبھی کبھی پڑھنے والا ہے وہ کبھی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، وہ اس سے بھی بدتر ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ اس سے بھی بدتر ہے جو ایک وقت پڑھ کر 4 چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی۔ میں نے بولا اماں نماز پڑھو 5 وقت، اللہ سے مانگو، وہی اولاد دینے والا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں لڑکے عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ملا کر اور لڑکیاں اور لڑکے دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں بانج بنا دیتا ہوں، کوئی اس سے سوال پوچھنے والا نہیں۔ اما آپ کو اگر یہ اعتقاد ہے یہ بزرگ اولاد دے گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی کہ مجھے بچہ چاہیے، آپ سے میں استغاثہ کرتی ہوں، بچہ چاہیے مجھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب دینا نہ ہو، وہ آگے یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے، کیونکہ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں، ہمت نہیں وہ اس سے سوال کرے۔ اللہ کی مرضی ہے کسے دے دے۔ میں نے بولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر ہے دنیا میں؟ اتنا بڑا پیر، گھر میں بیوی ہے اولاد نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جاتی ہے، اس کو کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پیر گھر میں تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ شریعت کی مخالفت ہے، یہ اس قرآن کی مخالفت ہے جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے۔ مجھے یاد ہے ہم بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے جب اللہ رب العالمین نے ہدایت کی۔ رب یقین مانیے جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ قرآن ہمارے خلاف نازل ہوا، جو ہم کرتے تھے وہ تو قرآن تو اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے؟ تو اس لیے غیر اللہ سے فریاد کرنا، انہیں پکارنا، ان سے دعائیں مانگنا یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسله حق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، يرحمكم الله۔ إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اے اللہ جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفا کاملہ عطا فرما، گھروں میں بیمار شفا کاملہ عطا فرما، اس مجلس میں کوئی بیمار کا شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد
اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرین عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ ہمارے زراعت میں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم مانگتے ہمارے والدین کو مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ آج ایک جنازے پر بھی جا رہے ہو آپ، تو اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے چل بسا اس کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ اس کو جنت میں عالی مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔